چلیں اب لڑکیوں کی باری آ گئی ہے. اب ماذا تردنا یا بناتو، اے لڑکیوں تمہیں کیا چاہیے. تردنا نون نسوہ آپ کا فاعل ہے، انتنا کا صیغہ ہے. اچھا کو دیکھیں نون نسوہ آیا تو اس سے پہلے لام کلمہ خاموش، تو کیا ہے صیغہ آپ کا انتنا تردنا. عائشہ یا ابتی، اے ابا جان، انتشتریتا آپ نے خریدا، لی میرے لیے، ملفن ایک فائل، قبلہ اسبوعن ایک ہفتہ پہلے. اریدو مجھے چاہیے، آئی وانٹ الانا اب، ملفن آخرہ مجھے اب ایک دوسری فائل چاہیے. آخرہ اس کی نعت ہے کس کی، ملفن کی، اسی لیے منصوب ہے اور یہ غیر منصرف اسم ہے. اس کا مؤنث کیا ہے، اخرى. ماذا اب کیا کہتے ہیں، فادر کیا کہتے ہیں، ماذا تریدینا. جی یہ کیا ہے، تریدینا، انتی تریدینا، یا اس میں فاعل ہے آپ کا، نون کیا ہے، نون یہ آپ کا مرفوع کی علامت ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہے. اب اس کو ہم ڈسکرائب کیسے کریں گے، فعل مضارع مرفوع بثبوتی نون. اگر یہ نون نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے یا مجزوم ہے فعل مضارع. ماذا تریدینا انتی یا حفصہ، اے حفصہ تمہیں کیا چاہیے. انتی اس میں کیا ہے، کیوں آیا ہے یہ ضمیر، تاکید کے لیے. حفصہ اریدو حقیبتن مجھے ایک بیگ چاہیے. الاب اما عندکی حقیبتن کیا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی بیگ. حقیبتن دیکھیں یہاں پہ آپ کا مبتدا ہے مؤخر ہے، عندہ آپ کا ظرف ہے، شبہ جملہ خبر مقدم، آگے یہ مضاف الیہ. اب آپ کا دیکھیں یہ ہے جملہ استفہامیہ ہے، حمزہ آپ کی، حمزہ استفہامیہ آپ کی حرف استفہام، اور جملہ استفہامیہ منفی ہے. منفی ہے تو اس کا جواب نعم یا بلا میں ہوگا. اچھا نعم کب آئے گا، استعمال ہوگا اگر آپ اس کوشچن سے ایگری کر رہے ہو، اور اگر آپ ڈس ایگری کر رہے ہو تو آپ اس کو بلا میں آنسر کرو گے. تو یہاں پہ اس کے بعد اس نے کیا کہا ہے، بلا، یعنی کہ اس کے پاس بیگ ہے. بلا جی ہاں کیوں نہیں. اندی حقیبتن میرے پاس ایک بیگ ہے، حمراء میرے پاس ایک لال بیگ ہے. اس کے پاس بیگ تھا اس لیے اس نے بلا سے جواب دیا. اریدو آئی وانٹ حقیبتن اخرى، آئی وانٹ اندر بیگ مجھے ایک دوسرا بیگ چاہیے. کون سا، سوداء کالے رنگ کا ایک دوسرا بیگ چاہیے. اچھا الاب ماذا تریدینا یا سعاد، اے سعاد تمہیں کیا چاہیے. سعاد کیا کہتی ہے، اندی میرے پاس، آئی ہیو مسطرۃ صغیرۃ میرے پاس ایک چھوٹا اسکیل فٹ رولر ہے، رولر ہے. اریدو آئی وانٹ مجھے چاہیے کیا، اخرى کبیرۃ مجھے ایک دوسرا بڑا چاہیے. اچھا اب یہاں پہ مجھے ایک دوسرا بڑا کیا، اسکیل. تو اس کا جو اعراب ہے اگر آپ غور کریں، اریدو ہو گیا آپ کا فعل، اس میں فاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انا، مجھے چاہیے فعل فاعل ہو گیا. اچھا اخرى کو ایک یہ ہے کہ آپ اس کو مفعول بہ بنا دیں اور پھر یہ نعت آ جاتی ہے، اور دوسرا اگر آپ ویسے دیکھیں تو کیا ہے، مجھے ایک دوسرا اسکیل، مجھے ایک دوسرا رولر چاہیے. تو جو رولر ہوگا مستراتن، تو یہاں پہ کیا مستراتن ہو جائے گا. اریدو مستراتن وہ کیا ہے، وہ محذوف ہے یہاں پہ. اصل میں مستراتن جو تھا وہ مفعول بہ ہے، وہ محذوف ہے یہاں پہ. تو آگے اس کی نعت اخرى نے اس کی جگہ لے لی، تو ہم اس کو کیا کہہ دیں گے، مفعول بہ. اچھا آگے آ جائیں تو زیادہ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ، ابھی فی الحال یہی کافی ہے. الاب وماذا تریدین انتی یا لیلا، اے لیلا تمہیں کیا چاہیے. لیلا کیا کہتی ہے، اریدو مجھے چاہیے، مصحفن مجھے مصحف چاہیے، مجھے ایک مصحف چاہیے.
ذا حرفن کبیرن، مجھے ایک بڑے حرف والا مصحف چاہیے، مجھے ایک بڑے حرف والا مصحف چاہیے۔ ذا یہاں پہ نعت بن رہا ہے، ذا حالت نصب میں منصوب ہے، منصوب کس سے؟ الف سے منصوب ہے۔ اور کیوں منصوب ہے؟ ذو کیوں نہیں آیا، زی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مصحف کی یہاں پہ نعت بن رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے ذو ذا زی یہ کیا بن کے آتے ہیں؟ مضاف بن کے آتے ہیں، اور ان کا مضاف الیہ آگے ہوتا ہے، تو یہاں پہ حرفن کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور کبیر حرف کی نعت ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں الاب، اما تریدین شیئا یا سلمہ، اے سلمہ کیا نہیں تمہیں کچھ چاہیے؟ کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے نہیں؟ اب پھر وہ دیکھیں اسے چاہیے تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بلا، بلا سے جواب دے رہی ہے، بلا کیوں نہیں؟ اریدو مجھے چاہیے، معجمن مجھے ایک ڈکشنری چاہیے، آگے اس کی نعت آ رہی ہے انکلیزین، مجھے ایک انگلش ڈکشنری چاہیے، اور آخرا اور ایک دوسری فرنسین، اور ایک دوسری فرینچ ڈکشنری چاہیے۔ اچھا، الاب باپ کیا کہتا ہے؟ اما تریدو امکی، ہاں جی، اب کس کی باری آ گئی؟ سب کے بیٹوں کی ہوگی، بیٹیوں کی ہوگی، اب کیا؟ اماں کی باری آ گئی۔ اما تریدو امکی شیئا، کیا تمہاری ماں کو کچھ نہیں چاہیے؟ اچھا، سلمہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ ما ادری مجھے نہیں معلوم، I don't know، کیا، اسألوہا کیا میں اس سے پوچھوں؟ الاب فادر کیا کہتے ہیں؟ نعم ہاں، اسألیہا اس سے پوچھو۔ اسألی کیا ہے آپ کا؟ امر کا ہے، اس میں یا فاعل ہے، کیوں یا فاعل ہے؟ یہ انتی کا صیغہ ہے، انتی کا صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ یا یہ فاعل ہوتا ہے، اسألی، یس آسک ہر۔ اچھا، اس کے بعد سلمہ تخرجو سلمہ نکلتی ہے، ثم پھر تدخلو داخل ہوتی ہے، بعد قلیل تھوڑی دیر کے بعد داخل ہوتی ہے۔ تقولو شی از سینگ، تقولو شی از سینگ وہ کہہ رہی ہیں، انہا اب ہم یہاں پہ بے شک وہ مطلب ایسے ہم تو نہیں بولتے نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ تقولو وہ کہہ رہی ہیں کہ تریدو انہیں چاہیے، اب تریدو ہیا ہے نا، اس میں فاعل کیا ہے؟ ہیا، کہ انہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ ثلاثہ امتارن 3 میٹر۔ اب یہاں پہ امتارن جمع ہے کس کی؟ متر کی، ہم میٹر کہتے ہیں تو متر مفرد ہے اس کا، امتارن کا، تو یہاں پہ کیوں جمع آیا؟ جمع کیوں استعمال ہم نے کیا، اور یہ کیوں مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا ثلاثہ جو ہے عدد 3 سے 10 تک، 3 سے 10 تک کے رولز امید ہے کہ یاد ہوں گے آپ کو۔ 3 سے 10 تک کے رولز کیا ہیں؟ کہ آپ کا عدد جو ہے وہ مضاف بنتا ہے، اور معدود جو the thing counted جسے گنا جائے، وہ چیز جسے گنا جائے وہ مضاف الیہ بنتا ہے اور جمع ہوتا ہے، جمع مجرور۔ اچھا، اور مؤنث ہم نے عدد مؤنث کیوں استعمال کیے؟ کیونکہ متر جو ہے وہ مذکر ہے، تو اپوزٹ اس کا چلتا ہے نا، متر جو ہے مذکر ہے تو عدد ہمیں کیا لے کے آنی ہے؟ مذکر لے کے آنی ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ منصوب کیوں ہے؟ ثلاثہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بہ بن رہا ہے، کس کا؟ تریدو کا۔ فعل اس میں فاعل ہیا ہے، اور آپ کا یہ مفعول بہ ہو گیا، منصوب ہے، اور اس کے بعد آگے آ جائیں، من حاذل قماشی اس کپڑے میں سے، من حاذل قماشی اس کپڑے میں سے انہیں 3 میٹر چاہیے۔ اچھا، تو کیا اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ انہیں یہ کپڑا 3 میٹر چاہیے، ایسے ہم بولیں گے اپنے محاورے میں، اردو کے محاورے میں۔ چلیں، تقولو ہم دیکھیں، فعل اور فاعل اس میں ہیا، ضمیر مستتر ہے ہیا جو کہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور آگے دیکھیں قال یقولو، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ انا یا انا؟ انا، تو یہاں پہ انا آ رہا ہے، انا سے جملہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے۔ اب جو بات کہی جا رہی ہے یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ من حاذل قماشی، یہ پورا کیا بنے گا؟ یہ بنے گا مفعول بہ،
کس کا؟ اس فعل کا. اچھا اس کے بعد ہم اس جملے کو اینالائز کر لیں. یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، انا سے شروع ہو رہا ہے، تو انا پھر اس کا اسم ہوگا، اس کی خبر ہوگی. ہا ہو گیا اس کا اسم، انا کا اسم. آگے جملہ فعلیہ تریدو سے لے کے حاضل کماشی، یہ کماشی یہ پورا آپ کا کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبرو انا. اچھا اس کے بعد آگے آ جائیں. خذ لو پکڑو، ہاذا خذ ہاذا پکڑو یہ. آگے اس کے بدل آ رہا ہے کیا؟ النموذجہ، یہ سیمپل لو. یا ابتی اے ابا جان یہ سیمپل لو. ہاذا نموذجہ، نموذج کہتے ہیں سیمپل کو، یہ نمونہ، ماڈل، نمونہ، سیمپل. الاب فادر کیا کہتے ہیں؟ سا کہاں پہ داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے، اور اب مضارع کا ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے. سا اشتری میں لاؤں گا. ان قریب اب ہم نہیں بولیں گے اپنے، مطلب ہم ایسے تھوڑی بولتے ہیں کہ ان قریب میں لاؤں گا. ہم کیا کہیں گے؟ میں لاؤں گا. مستقبل میں بس ترجمہ کر دیں. میں لاؤں گا لکم تمہارے لیے. کیا لاؤں گا؟ ماں جو، تریدونا تم سب چاہتے ہو، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، انشاءاللہ. چلیں اب ہم اس کو لاسٹ جملے کو ذرا دیکھیں. اچھا پہلے اوپر قماش جو ہے یہ کپڑے کو کہتے ہیں، کلاتھ. اب یہاں پہ آ جائیں جی. یہاں پہ سات ہو گیا حرف استقبال. اچھا اب یہ کیا ہے؟ اشتری. اشتری کیا ہے؟ فعل مضارع، اور کیا کہتے ہیں یہ ہے فاعل، اس میں کیا ہے؟ انا، انا کا صیغہ. اچھا اشترا یشتری باب افتعال سے، اشتراءً، اشترا یشتری اشتراءً ٹو بائی خریدنا کا معنی دیتا ہے. شین را یا روٹ لیٹرز ہیں. اشترا یشتری اشتراءً، اور یہ ناقص ہے آپ کا نا، تو اس لیے یہاں پہ یشتری، یشتری یو تھا لیکن کیا ہو گیا؟ مدموم یا سے پہلے کسرہ، تو کیا یا ساکن ہو گئی، یشتری. چلیں میں خریدوں گا تمہارے لیے. اب یہ تو حرف جر اسم مجرور ہو گیا. اب یہاں پہ ماں کون سا ہے؟ ماں موصولہ الذی کے معنی میں. اب دیکھیں یہ الذی کے معنی میں آ رہا ہے. ساشتری لکم الذی، الذی لے کے آئیں تو سیٹ بیٹھ جائے گا، لیکن یہاں پہ ماں موصولہ یوز ہوا ہے. کیا ہوگا آگے؟ صلہ آ جائے گا. تو صلہ کیا ہے آپ کا؟ جملہ فعلیہ تریدونا، جو تم سب چاہتے ہو. یہاں سے بس یہ اونلی دس مچ. ہاں جی یہاں سے یہاں یہ آپ کا صلۃ الموصول ہو گیا، ماں موصولہ اور صلۃ الموصول. اچھا انشاءاللہ تو آگے الگ جملہ ہے. اچھا اس پہ آ جائے ماں موصولہ. اب ماں موصولہ ہے تو ہمیں پتہ ہے الذی آئے، اللتی آئے، کچھ نہ کچھ جملے میں بنتے ہیں. سیم اسی طرح ماں موصولہ ہے، یہ بھی جملے میں کچھ بن رہا ہے. اب یہاں پہ کیا بن رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں ہم لوگ. سا اشتری میں خریدوں گا. کیا خریدوں گا؟ فعل فاعل ہو گیا. اب جو خریدے گا وہ کیا بنے گا؟ وہ مفعول بھی بنے گا. تو یعنی کہ یہاں پہ ماں جون سا ہے ماں موصولہ مفعول بھی بن رہا ہے. کس فعل کا؟ اشتری کا. ٹھیک ہے تو یہ ماں موصولہ کیا ہے؟ مفعول بھی. تو یہ ہو گیا آپ کا لیسن الحمدللہ.